اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. پچھلی کلاس میں ہماری بات چل رہی تھی، ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا تھا جس کے تعلق سے امام نسائی نے باب قائم کیا ہے، السلام علی من یبول. کیا معنی ہے اس کا؟ جو پیشاب کر رہا ہو اس پر سلام کرنا. یہ باب قائم کیا تھا امام نسائی نے، اور جو حدیث لائے ہیں وہ بھی اس مسئلے میں واضح ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، وہو یبول، اس حال میں کہ آپ پیشاب کر رہے تھے، فسلم علیہ، تو اس شخص نے آپ پر سلام کیا، فلم یرد علیہ السلام، تو اللہ کے رسول نے اس کو جواب نہیں دیا. یہ شخص جو گزرا تھا اس کا کتب حدیث میں یعنی دیگر روایات میں نام بھی مذکور ہے، اور اس کا پورا نام تھا ابو الجہیم عبداللہ بن حارث. ابو الجہیم الجہیم عبداللہ بن حارث، یعنی ابو الجہیم اس کی کنیت ہو جائے گی، اور عبداللہ بن حارث ان کا نام. یہ وہ صحابی تھے جو اللہ کے رسول کے پاس سے گزرے تھے اور انہوں نے سلام کیا. فلم یرد، ٹھیک ہے، رد یرد، جب یرد سے پہلے لم لگا دیں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ لم کیا عمل کرتا ہے؟ منصوب کرتا ہے. لم یکن الذین کفروا، کیا خیال ہے؟ نصب دیتا ہے؟ جی جی. فعل مضارع کو نصب دینے والے کچھ حروف ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ان، لن، کئی، اذن، اس میں لم نہیں ہے. پھر وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، ان میں کون ہے؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ جو شرط کے لیے آتا ہے. یہ وہ حروف ہیں جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو، اور لم بھی جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب لم نے یہاں پہ جزم کیوں نہیں دی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ فعل مضاعف ہے. مضاعف یعنی اس میں دو حروف آ رہے ہیں نا، دال ڈبل آ رہا ہے. مضاعف یعنی جس میں ڈبل حروف ہوں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاعف کہتے ہیں. اسے ہم مضاعف کہتے ہیں. اب یردو، جب اس سے پہلے ہم لم لگا دیں گے تو ظاہر ہے اس کو جزم تو نہیں دے سکتے. لم یرد کس طرح جزم دیں گے؟ تو اس جزم کی بجائے اس کو جو ہے وہ فتحہ دے دی جاتی ہے، لم یردہ پڑھا جاتا ہے. اس کو جزم دینے کی ایک اور صورت بھی ہے، یعنی اس سیغے کو اس طرح پڑھیں آپ کہ اس کا اس میں جو مضاعف میں آپ ادغام کرتے ہیں نا، یعنی مضاعف یعنی ڈبل حروف والے لفظ میں ہم ادغام کرتے ہیں. ادغام کا معنی دونوں حروف کو ملا کر ایک کر دینا. جیسے یردو اصل میں تھا یردودو، یردودو ینصرو کے وزن پہ، تو ہم نے اس کو یردو کر دیا. ایسے کیا نا ہم نے، یعنی ہم نے ادغام کر دیا. تو ادغام کیے بغیر پڑھ لیں، کس طرح؟
لم یردد یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی جب ہم لم لگا دیں گے تو اس کو ہم ادغام سوری ہاں صحیح ہے، ادغام کیے بغیر پڑھ دیں، یعنی لم یردد تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ حرف علت بھی اگر آئے تو لام مجزوم نہیں کرتا، حرف علت اگر آ جائے تو لام مجزوم اس حرف علت کو گرا دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا لم یکن الذین کفروا، یہ اصل میں لم یکن ہے، جزم ہی ہے یہاں پہ لم کی وجہ سے، وہ تو آگے ملانے کی وجہ سے ہم نے اس کو کسرہ دے دیا، کیونکہ آگے ملانا ہے نا، لم یکن الذین کفروا سے ملا کے پڑھنا، اگر ملا کے نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے ساکن دو ساکن جمع ہو جائیں گے، تو اس لیے ملانے کے لیے کسرہ دی گئی ہے۔ بہرحال یہ ماضی نہیں ہے، مضارع ہے، لم ماضی پر آتا ہی نہیں ہے، مضارع پر آتا ہے۔ پیج نمبر بھی بتا دیں، پیج نمبر 6 ہے ہمارا، اور بالکل پہلی پہلی حدیث ہے اس کی، حدیث نمبر 37۔ اچھا اب آ جائیں مسئلے کی طرف۔ مسئلہ امام نسائی نے جو باب قائم کیا کہ جو شخص پیشاب کر رہا ہو اس کو سلام کرنا، اور حدیث میں بالکل وضاحت سے یہ بات موجود ہے کہ اس شخص نے اللہ کے رسول کو سلام کیا، تو اس سے استدلال کیا۔ ہاں فلم یرد علیہ السلام، اللہ کے رسول نے اس شخص کو جواب نہیں دیا۔ جواب کیوں نہیں دیا؟ جی جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ قضاء حاجت کر رہے ہیں، اور قضاء حاجت کرتے وقت اللہ کا ذکر کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ سب باتیں ممنوع ہیں، ٹھیک ہے؟ قضاء حاجت کے دوران، قضاء حاجت کے دوران ان میں سے کوئی کام بھی ہم نہیں کر سکتے، اللہ کا ذکر کسی بھی قسم کا نہیں کر سکتے، اور جو سلام ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ سلام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، جس میں نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ السلام اسم اللہ، کہ جو سلام ہے، سلام جو ہم السلام علیکم یا علیکم السلام کہتے ہیں، اسم اللہ یہ اللہ کا نام ہے، افشوا السلام بینکم، آگے پھر فرمایا تھا کہ سلام کو عام کیا کرو، تو پتہ یہ چلا کہ سلام جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے اور اللہ کا ذکر ہے، تو اس کو قضاء حاجت کے دوران نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو ماضی ہوا نا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ لم داخل ہوتا ہے مضارع پر، مضارع پر لم داخل ہوتا ہے، لیکن جو معنی ہے نا وہ ماضی منفی والا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے ماضی ہو گیا، یہ نہیں کہیں گے ہم، کیوں؟ کیونکہ لم یردہ ہے مضارع، یہ کہیں گے، یہ اصول بنائیں گے کہ جب لم فعل مضارع پر داخل ہو تو ماضی منفی کا معنی کر دیتا ہے۔ ماضی منفی کا معنی ایک تو ماضی میں لے جاتا ہے اور دوسرا نفی والا معنی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے یردو کا مطلب ہوگا جواب دینا، وہ جواب دیتا ہے یا جواب دے گا، مضارع۔ جب اسی مضارع سے پہلے لم لگا دیں گے تو اب ماضی منفی، لم یردہ اس نے جواب نہیں دیا۔ اور اگر مضارع کے ساتھ ہی منفی رہنے دینا ہو تب کیا کریں گے؟ یعنی ہو بھی مضارع اور صرف نفی کا معنی پیدا کرنا ہو تب کیا کریں گے؟ لن لگا دیں گے۔ حرف لن تاکید والی نفی کرتا ہے، یعنی صرف نفی اگر کرنی ہو تو کیا کریں گے؟ سمپل ہے، لا لگا دو شروع میں، لا یردو۔ اگر لن لگائیں گے حرف لن تو وہ نفی تو کرے گا لیکن اس نفی میں تاکید ہوتی ہے، جیسے لن یضربا ہرگز نہیں مارے گا۔ اچھا اگلا باب پڑھ لیا تھا ہم نے، یعنی اس کی عبارت باب رد السلام بعد الوضوء، باب رد السلام بعد الوضوء، یہ باب ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا، بعد الوضوء وضو کے بعد، سلام کا جواب دینا وضو کر لینے کے بعد۔ یہ جب دونوں باب ہم ساتھ ملائیں گے نا تب مسئلہ صحیح طور پہ واضح ہوگا، تب ہم اس کی تفصیل بتاتے ہیں پھر۔
جی جی، رد یردو یعنی جواب دینا. رد یردو کا ویسے اصل لغوی معنی وہی ہوتا ہے، رد کر دینا، دور کر دینا، ٹھیک ہے، لیکن جواب کے معنی میں بھی آتا ہے. یعنی اگر سلام کے لیے ہم کہیں نا ردا، تو کہا جاتا ہے کہ جی اس نے سلام کا جواب دے دیا. رد یردو ایک اور چیز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جب فون ہم کرتے ہیں سامنے سے جواب نہ ملے تو کہا جاتا ہے ما ردا، یعنی اس نے جواب نہیں دیا، فون نہیں اٹھایا. اچھا، رد السلام بعد الوضوء، رد السلام بعد الوضوء، اگر اس کو مضاف الیہ بنائیں تو سلام کا جواب دینا وضو کے بعد. حدیث لائے ہیں عن المہاجر ابن قنفذ، عن المہاجر ابن قنفذ، قنفذ یہ ایک صحابی ہے مہاجر بن قنفذ. مہاجر ان کا نام ہے، یعنی اپنا ان کا نام ہے، اصل نام ہے ان کا، اور جلیل القدر صحابی ہیں یہ. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ مہاجر جو ان کا جو نام ہے وہ پیدائشی نہیں ہے. پیدائشی سے مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی والدہ نے یا جب پیدا ہوئے جو ان کا نام مہاجر تھا. اصل یعنی ان کا پیدائشی نام تھا عمر. کیا نام تھا ان کا؟ عمر. پھر مہاجر کیسے پڑا جی؟ تو ہجرت تو اور بھی صحابہ نے کیا ہے. ہاں، ان کے پیچھے ایک قصہ ہے. قصہ یہ ہے کہ جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کی تھی تو ان کو مشرکین نے پکڑ لیا تھا. مشرکین نے ان کو پکڑ لیا تھا اور جس اونٹ پر یہ سوار تھے اسی اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، اور اتنا ظلم کیا کہ ایک ضرب اونٹ پر لگاتے اور ایک ضرب ان پر لگاتے، مہاجر پر. تو اس طرح یعنی بہت ظلم کیا ان پر. بہرحال پھر وہاں سے انہوں نے جب چھوڑا اور جب وہاں سے نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تب اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا المہاجر حقا، حقیقی مہاجر تو یہ ہے، ٹھیک ہے، ھذا المہاجر حقا، کہ یہ تو حقیقی مہاجر ہے. تو اس قصے کے بعد سے ان کا نام مہاجر پڑ گیا. تو مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا. وہو یبول، اس حال میں کہ آپ پیشاب کر رہے تھے. فلم یرد علیہ، کیا معنی؟ جواب نہیں دیا. حتی توضأ، کیا معنی؟ یہاں تک کہ آپ نے وضو کر لیا. جواب نہیں دیا. کب تک جواب نہیں دیا؟ یہاں تک کہ آپ نے وضو کر لیا. فلما توضأ، پس جس وقت آپ نے وضو کر لیا، رد علیہ، تب آپ نے سلام کا جواب ان پر دے دیا. امر لکھتے ہیں عین سے، امر نہیں. عمر جس کو ہم عمرو پڑھتے ہیں وہ اصل میں عمر ہے. وہ جو واو آخر میں لگائی جاتی ہے اس کو پڑھا نہیں جاتا، وہ صرف فرق کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے عمر اور عمر میں. کنیت ہوئی، کنیت نہیں ہے، نام ہے ان کا. یعنی ان کا مہاجر کا اصل نام ہے عمر، اور بعد میں ان کا نام جو اللہ کے رسول نے رکھا وہ یہی تھا مہاجر، جس کے پیچھے قصہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. کنیت کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے. کنیت تو ابو کے ساتھ لگتے ہیں نا، جیسے اوپر آپ نے پڑھی ابھی حدیث، اس میں ابو الجہیم نامی صحابی جنہوں نے سلام کیا تھا، ابو الجہیم عبداللہ بن حارث. اچھا بہرحال تو یہ حدیث ہے جس کا آپ نے ترجمہ بھی سنا کہ مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول پر سلام کیا.
اس حال میں کہ اللہ کے رسول پیشاب کر رہے تھے. فلم يرد علیہ حتی توضأ, آپ نے جواب نہیں دیا. کب تک جواب نہیں دیا؟ پیشاب سے بھی فارغ ہو گئے, پھر فارغ ہو کر جواب نہیں دیا. کب جواب دیا؟ وضو کیا, پہلے وضو کیا. فلما توضأ رد علیہ, پھر جب وضو کر لیا اس کے بعد آپ نے مہاجر کو سلام کا جواب دیا. یہ حدیث ہے. اب ان دونوں ابواب کو ہم ساتھ ملائیں گے تو مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے, دونوں باب, یعنی پہلا باب کہ جو شخص پیشاب کر رہا ہو اس پر سلام کیا جا سکتا ہے. دوسرا باب جو آپ نے یہ پڑھا کہ جس شخص کو سلام کیا گیا ہے وہ سلام کا جواب کب دے گا؟ وضو کے بعد. تو سب سے پہلی بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو اس شخص کو سلام کا جواب وضو کے بعد دیا تھا اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک وجہ ہے. یعنی یہ مسئلہ سب کے لیے نہیں ہے کہ سلام کا جواب صرف وضو کی حالت میں ہی دینا ہے, یہ بات سب کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کیا. سنن ابو داؤد کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے وضو کر لیا ثم اعتذر الیہ, تو ایک عذر دیا ان کو, کیا کہتے ہیں, مہاجر کو عذر یہ دیا کہ میں, یعنی انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر, کہ میں یہ ناپسند سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کا ذکر کروں بغیر وضو کے. ٹھیک ہے, ثم اعتذر الیہ یعنی ان کو ایک عذر دیا, معذرت پیش کی کہ آپ نے مجھے سلام کیا تھا, میں نے سلام کا جواب آپ کو اس لیے نہیں دیا حتیٰ کہ میں اس سے پہلے یعنی قضاء حاجت سے فارغ ہوا, پھر میں نے وضو کیا اور اس کے بعد اب آپ کو جواب دے رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ بات اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ اللہ کا ذکر کروں بغیر وضو کے. تو معنی کیا ہوا اس بات کا؟ معنی یہ ہوا کہ یہ معاملہ, یعنی کیا کہتے ہیں, وضو کر کے سلام کا جواب دینا, اس معاملے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک معاملے کو وجوبی طور پہ, لازمی طور پہ, یا یہ شرط ہے کہ اگر وضو کرو تبھی جواب دینا ہے. نہیں, بلکہ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول اپنے لیے یہ پسند فرمایا کرتے تھے, اللہ کے رسول اپنے لیے یہ پسند فرمایا کرتے تھے. تو ہر کسی کے لیے یہ معاملہ ضروری نہیں ہوگا. ہاں, اگر کوئی اپنائے اس کو تو وہ ایک بہت بڑی فضیلت اور ایک استحباب والا معاملہ ہو جائے گا, لیکن یہ معاملہ وجوبی یا شرط کے طور پر نہیں ہے. تو ابھی تک ایک بات کلیئر ہو گئی ہماری. ٹھیک ہے, کیا کہ امام نسائی نے جو باب قائم کیا نا, رد السلامی بعد الوضو, سلام کا جواب دینا وضو کے بعد. تو وضو کے بعد سلام کا جواب دینے کے بارے میں ہم نے کیا بتایا آپ کو کہ اللہ کے رسول نے یہ اپنے لیے پسند کیا تھا کہ وہ صرف وضو کی حالت میں اللہ کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بات یعنی کہ کوئی شرط کے طور پر یا کوئی وجوبی نہیں ہے. جی بات تو وہی ہے نا, یعنی اگر کوئی شخص اس طرح کرے کہ وضو کے بعد جواب دے, یعنی وضو کر کے ہی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے, تو وہ ایک استحباب والی کیفیت ہو جائے گی, یعنی بہت پسندیدہ عمل ہو جائے گا. لیکن یہ شرط نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, اور ہر انسان اس طرح کر بھی نہیں سکتا کہ ہمیشہ سلام کا جواب جو ہے وہ وضو کی حالت میں ہی دے. سلام کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ نہیں, حکم یعنی کیا؟ فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے؟ واجب ہے, پکی بات ہے کہ مستحب ہے؟ واجب فرض ایک ہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے واجب فرض میں. ٹھیک ہے, واجب اور فرض ایک ہی ہے. فرض ہے, فرض کہہ لیں واجب کہہ لیں ایک ہی بات ہے. سلام کا جواب دینا فرض ہے, واجب ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو, بِأَحْسَنَ مِنْهَا, اس سے زیادہ بہتر, أَوْ رُدُّوهَا, یا جو اس نے دیا ہے وہی لوٹا دو, یعنی جتنا سلام اس نے کیا ہے اتنا ہی دے دو. اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو اتنا ہی کہہ دو, اور اس سے بہتر صورت کیا ہے کہ اس سے بہتر دو, یعنی اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ کیا کہو؟ کم سے کم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ,
اگر اس نے ورحمۃ اللہ تک کہا ہے تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ پورا وبرکاتہ تک کہیں. اور اگر اس نے یہ کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہاں پہ احسن کیا ہوگا؟ فحیو باحسن منہا پہ عمل کیسے ہوگا؟ اس حوالے سے بھی ایک روایت ملتی ہے. ٹھیک ہے, ایک روایت ملتی ہے کہ اس میں مزید دعا, کچھ روایات اس میں ملتی ہیں, یعنی اس میں کیا کہتے ہیں کچھ ضعف بھی ہے, لیکن علماء نے اس کو قابل قبول مانا ہے. اور اس آیت جو ہے نا فحیو باحسن منہا, کہ اس کے سلام کا جواب اس سے احسن دو, تو علماء نے اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہوئے بات نکالی ہے کہ اس کو مزید دعا دے دی جائے. روایات میں بھی الفاظ ملتے ہیں کچھ, اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ, ومغفرتہ ورضوانہ, اس کی مغفرت بھی ہو اور اس کی رضوان یعنی اس کی رضا مندی بھی ہو. جی بالکل بالکل کہہ سکتے ہیں, یعنی اگر کوئی پورا سلام کر دے تو آپ اس کو یہ جواب بھی دے سکتے ہیں. یعنی اس میں ایک تو آیت فحیو باحسن منہا کہ اس کے سلام سے احسن جواب دو, ایک تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا, اور پھر دوسرا ہے کہ کچھ روایات بھی اس حوالے سے ملتی ہیں جس میں یہ الفاظ مذکور ہیں ومغفرتہ ورضوانہ. ایک صحابی کے ملتا ہے کہ صحابی نے سلام کیا تھا تو اللہ کے رسول نے پورا یہ جواب دیا تھا ومغفرتہ ورضوانہ. بہرحال اس روایت کی جو ہے وہ صحت اور ضعف میں علماء نے اختلاف بھی کیا ہے. میرے عیسائی شاگرد جب سلام کرتے ہیں وہ بھی وبرکاتہ تک, تو میں کیسے جواب دوں؟ عیسائیوں کے لیے جو جواب کی کیفیت بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وعلیکم, وعلیکم, یہاں تک جواب دے دیا کریں. ہاں یہ بھی ایک اچھا ایک پوائنٹ ہے کہ مسکرا کر جواب دے دیں, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. یعنی اگر اس نے سلام کیا آپ کو تو آپ فحیو باحسن منہا پر عمل اس طرح کریں کہ مسکرا کر جواب دے دیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک اچھا ایک پوائنٹ ہے. یہ شیخ ابن عثیمین نے بات کی ہے یہ والی. تو سلام کرنا جو ہے نا وہ واجب نہیں ہے, سلام کا جواب دینا واجب ہے قرآن کی اس آیت کی وجہ سے. سلام کرنا مستحب ہے, لیکن سلام اگر کسی نے کر لیا تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. آیت ریفرنس, کیا ریفرنس ہے آیت کا؟ سورہ نساء 5ویں پارے کی سورت ہے, اس میں یہ آیت موجود ہے. دو دن ہو گئے ابھی تک ہمارے مسئلہ کلیئر نہیں ہوا, ابھی بھی اس میں بات رہتی ہے. رد کا مطلب پوچھا ہوا ہے, رد کا مطلب ہے رد علیہ, یعنی اس پر سلام کا جواب دیا. انہوں نے بتایا تھا رد یردو کا معنی ہے سلام کا جواب دینا. فلما کا کیا معنی ہے؟ فلما کا معنی بس جس وقت, لما معنی جس وقت, جب. فلما پس جب, توضأ آپ نے وضو کیا, رد علیہ تو ان پر سلام کا جواب دیا. کن پر؟ یعنی مہاجب بن قنفذ جنہوں نے سلام کیا تھا. اب یہاں پر ہمارے سامنے دو معاملات ہیں.
ابو جہیم کا نام کیوں لیا تھا؟ کیا مطلب؟ وہ پچھلی روایت میں بات کر رہا تھا میں، مر رجل، جو پچھلی روایت میں ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس سے گزرا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ شخص سے مراد ابو جہیم عبداللہ بن حارث تھا، یعنی وہ ان کا نام جو ہے وہ دیگر کتب احادیث میں مذکور ہے کہ ان کا نام تھا ابو جہیم عبداللہ بن حارث۔ اب مسئلے کی یہ جو مسئلہ ہے ہمارے سامنے کہ اگر کوئی پیشاب کر رہا ہو تو اس کو سلام کرنا یا اس کا جواب دینا، اس کی دو نوعیتیں ہیں، دو نوعیتیں کس طرح؟ ایک ہے اس پر سلام کرنا، اور دوسرا ہے جو پیشاب کر رہا ہے اس کا سلام کا جواب دینا۔ ٹھیک ہے، دو نوعیتیں ہو گئی نا، یعنی ایک کرنے والا اور ایک جو پیشاب کر رہا ہے اور جس نے سلام کا جواب دینا ہے، اس نے اب کیا کرنا ہے؟ یہ دو نوعیتیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص پیشاب کر رہا ہو تو اس یعنی کوئی بندہ اگر پاس سے گزرے تو ایک روایت ہے، اس کی وجہ سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس شخص کو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے، اس شخص کو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی پہلی نوعیت کی بات کر رہا ہوں میں کہ سلام کرنا، تو اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا کہ اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور اس کو حسن کہا ہے محققین نے، اس میں یہ مذکور ہے کہ اللہ کے رسول پیشاب کر رہے تو ایک شخص نے سلام کیا، تو اللہ کے رسول نے فارغ ہو کر اس کو یہ کہا کہ اذا رأیتنی علی مثل هذه الحالہ فلا تسلم علیہ، جب تم مجھے اس حالت میں دیکھو یعنی قضاء حاجت کرتے ہوئے تو فلا تسلم علیہ، مجھ پر سلام مت کرو۔ اس روایت کی وجہ سے یہ استدلال ہم نے کیا ہے علماء نے کہ اگر کوئی شخص پیشاب کر رہا ہو تو اس کو سلام کرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری نوعیت، اگر کسی نے کر لیا، اگر کسی نے سلام کر لیا تو اس کا جواب دینا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں، اس کو بھی جواب قضاء حاجت کے دوران نہیں دینا۔ اب حالانکہ سلام کا جواب دینے کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے نا، فحیوا باحسن منها او ردوها، اس سے اچھا جواب دو یا کم سے کم جو اس نے کیا ہے وہی واپس لوٹا دو۔ تو مطلب سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن قضاء حاجت کے دوران سلام کا جواب وہ نہیں دے گا۔ کب دے گا؟ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دے گا۔ اور اس سے بھی افضل، سب سے افضل طریقہ اور سب سے اکمل اور کامل طریقہ جو اللہ کے رسول نے اپنایا وہ کیا تھا کہ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، فارغ ہو کر وضو کیا اور پھر اس کو سلام کا جواب دیا۔ تو بہرحال یعنی اس میں دونوں نوعیتوں میں، یعنی سلام کرنے کے حوالے سے اور اگر سلام کر لیا گیا تو جو پیشاب کر رہا ہے اس نے جواب دینا یا نہیں، ان دونوں کی نوعیتوں میں جو جواب ہے وہ کیا ہے؟ نفی میں ہے۔ پہلی نوعیت کہ سلام کرنا بھی نہیں چاہیے، سنن ابن ماجہ کی حدیث سے وہ مسئلہ معلوم ہوا، اور دوسری نوعیت اگر کسی نے سلام کر لیا ہے اور وہ شخص پیشاب کر رہا ہے تو اس کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ جواب کب دینا چاہیے؟ جب وہ فارغ ہو جائے۔ پہلی نوعیت میں آپ نے کون سی حدیث بیان کی؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث کہ اللہ کے رسول کو ایک شخص نے سلام کیا، آپ پیشاب کر رہے تھے تو آپ نے فارغ ہو کے کہا کہ جب تم مجھے اس حالت میں دیکھو فلا تسلم علیہ، تو مجھ پر سلام مت کرو۔ وہ روایت ہم نے پیش کی تھی پہلی نوعیت کی دلیل میں۔ مسئلہ واضح ہے؟ آگے کون پڑھے گا؟ پڑھیں ہمنا خان۔ النہی عن الاستطابۃ بالعظم، ہڈی سے استنجا کی ممانعت کا بیان۔
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله صلی عليه اللہ علیہ وسلم وسلم. نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. باب النہی عن الاستطابۃ بالعظم. النہی منع کرنا، عن الاستطابۃ استنجا کرنے سے، بالعظم ہڈی کے ساتھ. منع کرنا استنجا کرنے سے بالعظم ہڈی کے ساتھ. الاستطابہ کیا معنی ہے اس کا؟ استنجا کرنا، یعنی اس کا جو لازمی معنی کہہ لیں یا اس کا جو مفہومی معنی ہے وہ کیا ہے؟ استنجا کرنا. لفظ کو اگر ہم دیکھیں نا الاستطابہ، تو اس کا جو مادہ ہے یعنی اس کا روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ طیب، تا یا با، یعنی پاکیزگی. تا یا با، ٹھیک ہے. یہ الف جو آپ دیکھ رہے ہیں الاستطابہ میں الف، یہ دراصل یا سے بدلا ہوا ہے، یعنی اصل میں یا تھا، یہ یا کی جگہ الف آ گیا. یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ افعال میں الف دیکھیں نا، کسی بھی فعل میں الف آ رہا ہے تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کسی بھی فعل میں الف جو ہوتا ہے نا وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ کسی نہ کسی سے بدلا ہوتا ہے. جیسے قالا آپ پڑھتے ہیں، قالا، قالا میں بھی الف ہے، تو یہ قالا فعل کا اپنا نہیں ہے، یعنی اس کے روٹ ورڈ میں یہ الف نہیں ہے، تو اس کا اصل کیا ہوگا؟ مادہ. قالا کا اصل مادہ، اصل جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا نکلے گا؟ قاف واو لام. قاف واو لام، یعنی قالا اصل میں تھا قوالا، قالا اصل میں کیا تھا؟ قوالا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی افعال ہیں ان میں جو الف آپ دیکھتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ الف اس فعل کا اپنا نہیں ہے، یا تو یہ پہلے واو تھا یا یا تھی، واو یا حرف علت ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا. ٹھیک ہے، تو الاستطابہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ تا یا با، یعنی کہ پاکیزگی. اور اسی طیب سے ہم نے جب اس کو باب استفعال میں لے گئے، جب باب استفعال میں لے گئے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا باب استفعال کا ایک خاصہ ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ طلب کا. طلب یعنی طلب کا معنی اس میں آ جاتا ہے. اب طیب پاکیزگی، الاستطابہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ پاکیزگی طلب کرنا، پاکیزگی کو حاصل کرنا. کیسے پتہ چلے گا واو ہے یا؟ وہ پھر ہم دیکھیں گے اس باب کو کہ اس باب میں جو اصل مادہ اصل روٹ ورڈ ہے وہ واو ہے یا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ باب واوی ہے یا یائی ہے. اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، قرآن یا حدیث میں اس کا جو ہے وہ مادہ استعمال کیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، یا پھر اگر یہ بھی نہ ہو تو عربی لغت وغیرہ میں مادہ موجود ہوتا ہے. اب جیسے آپ قولا سیگا ہے نا، قولا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا اصل مادہ کیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ عربی لغت میں آپ جائیں گے قوف، قوف والی جگہ پہ جائیں گے، صحیح ہے. پھر آپ قوف واو لام میں دیکھیں، قوف الف لام میں نہیں ملے گا آپ کو ملے گا یہ اصل روٹ ورڈ کے مطابق، یعنی جو عربی کی جو اصل لغت ہے نا اس میں آپ کو قوف واو لام میں ملے گا. یعنی یہ الگ معاملہ ہے کہ پھر کچھ لغتیں ایسی بھی لکھی گئی ہیں کہ وہ تعلیل کے بعد والے الفاظ کو بھی شامل ہوتی ہیں، یعنی قولا قوف الف لام میں آپ کو وہ مل جائے گا، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس کو آپ نے لفظ کو کہاں تلاش کرنا ہے؟ جو اس کا اصل روٹ ورڈ نکلتا ہے، اس کا اصل مادہ نکلتا ہے، اس میں تلاش کرنا ہے. یعنی پہلے آپ دیکھیں گے قوف واو لام میں، قوف یا لام میں، اس طرح کر کے آپ
دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اصل میں واو تھا یا یا تھا. اب یہ استطابہ، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ طیب یعنی معروف لفظ ہے. تا یا با، تا واو با معروف نہیں ہے پاکیزگی کے معنی میں. کون سا معنی معروف ہے؟ تا یا با. تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ اصل میں یا تھی. والاستطابہ یعنی استنجا کرنا. لغوی معنی اس کا الاستطابہ پاکیزگی طلب کرنا یعنی استنجا کرنا. بالعظمی ہڈی کے ساتھ. حدیث لائے عن عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یستطیب احدکم بعظم او روث. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع فرمایا، ان یستطیب اس بات سے یہ کہ استنجا کرے، احدکم تمہارا کوئی ایک، بعظم ہڈی کے ساتھ، او روث یا گوبر کے ساتھ. وعلیکم السلام. حدیث نمبر 39 ہے جی. ان یستطیب یہ کہ استنجا کرے، احدکم تمہارا کوئی ایک، بعظم ہڈی کے ساتھ، او روث یا گوبر کے ساتھ. گوبر کہہ لیں یا لید کہہ لیں، یہ جو جانور جو کرتے ہیں ان کو اب روث کہتے ہیں عربی میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ترجمہ واضح ہے اس کا. عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع فرمایا، ان یستطیب اس بات سے یہ کہ استنجا کرے، احدکم تمہارا کوئی ایک، بعظم ہڈی کے ساتھ، او روث یا گوبر کے ساتھ. یستطیب یہ اسی الاستطابہ سے مضارع کا صیغہ جس کا معنی کیا ہے؟ استنجا کرنا. جی استنجا کرنا. اس یستطیب یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ یا آ رہی ہے، آئی نا، تا یا با. تو یہ حدیث ہے جس کا آپ نے بھی ترجمہ سنا ہے، اور یہ حدیث بالکل واضح ہے اپنے معنی میں کہ اللہ کے رسول نے گوبر اور ہڈی ان دو چیزوں کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. استنجا جو ہے وہ ایک عمل ہے. پرانے زمانے میں جو ہے وہ یعنی پرانے زمانے میں بھی اصل استنجا جو ہوتا تھا وہ پانی کے ساتھ ہی ہوتا تھا. آگے باب بھی آ رہا ہے. لیکن ہر جگہ کبھی پانی میسر نہ بھی ہوتا تھا تو اس وقت پرانے زمانے میں استنجا کیا کرتے تھے لوگ ڈھیلوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اصل استنجا ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ استنجا کر سکتے ہیں. جیسے ٹیشو پیپرز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی استنجا ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی استنجا کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں بھی جذب کرنے کی صلاحیت. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جس سے آپ طہارت حاصل کر لیں، پاکیزگی حاصل کر لیں، تو اس سے استنجا کرنا درست ہے. ان دو چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے استنجا کرنے سے. ٹھیک ہے، ایک ہڈی اور ایک گوبر. ہڈی سے کیوں منع فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی آگے حدیث آ بھی رہی ہے کہ وہ یعنی جو ہڈی جو ہے وہ جنات کی غذا ہے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا کہ وہ جنات کی غذا ہے. تمہارے حدیث کے الفاظ ہے تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے. اور روث یعنی گوبر، گوبر اگر جو ہے وہ اس صورت میں آ جائے یعنی سالڈ شکل میں اس طرح کا معاملہ ہو، اس سے اگر استنجا کیا جائے تو اس سے بھی استنجا کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ ناپاک ہے کیونکہ وہ نجس ہے. جب وہ یعنی کیا کہتے ہیں آپ خود اس میں جو ہے وہ
یعنی طہارت والا معنی نہیں ہے، تو وہ آپ کو طہارت کیسے پہنچائے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے تو ان دو چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا استنجا کرنے سے. عظم ہڈی کیونکہ وہ جنوں کا کھانا ہے، اور روث یعنی کہ گوبر کیونکہ وہ آپ کو پاکیزگی نہیں پہنچا سکتا، وہ آپ کو پاکیزگی نہیں پہنچا سکتا. وہ جن کی جن کے جانور کی غذا بھی ہے. ہاں یہ ایک روایت اس طرح بھی آتی ہے کہ جو گوبر ہے وہ جنات کے جانوروں کی غذا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن جو بڑی وجہ ہے سمجھ آنے والی زیادہ، جس کو علماء نے علت بنایا، وہ یہی ہے کہ وہ خود نجس ہے، تو وہ دوسروں کو کیسے پاکیزگی پہنچا سکتی ہے. گوبر سے استنجا کیا کرتے تھے یا نہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یعنی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہر چیز سے استنجا کیا جا سکے جس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہو، جو پاکیزگی پہنچا سکتی ہو. عزم اور روث بھی استنجا کرنے کے قابل ہیں، یعنی اگر ان سے استنجا کیا جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے خاص ان کا نام لے کے منع فرما دیا کہ ان سے استنجا آپ نہیں کر سکتے. باقی اور جو بھی چیز اس میں جو ہے وہ پاکیزگی والی صلاحیت ہو، اس سے آپ استنجا کر سکتے ہیں. ٹیشو پیپر وغیرہ یا جو بھی کوئی ایسا کپڑا ہو اس سے بھی استنجا کر سکتے ہیں. آگے پڑھیں. النهي عن الاستطابة بالروث. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة. بارک اللہ فیک. باب النہی عن الاستطابۃ بالروث، منع فرمانا اللہ کے رسول کا عن الاستطابۃ استنجا کرنے سے، بالروث گوبر کے ساتھ. حدیث لائے عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ٹیشو سے استنجا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل. یعنی جب کسی بھی چیز سے آپ نے استنجا کر لی، اس کا مطلب یہ ہو گیا نا آپ نے اس سے طہارت حاصل کر لی، پاکیزگی حاصل کر لی. تو ظاہر ہے جب پاکیزگی حاصل کر لی تو آپ اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں. جب منع فرما دیا پھر کیوں استنجا کے قائل ہیں؟ کون قائل ہے؟ جی میں خیر آپ مسئلہ نہیں سمجھے. استنجا کرنے کا یعنی ان دو چیزوں سے تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، سب نے منع کیا. بات ہو رہی ہے عام استنجا کرنا کسی ایسی چیز سے، جیسے کیا کہتے ہیں ڈھیلوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، یا اس طرح کا کوئی ٹیشو پیپر، کوئی کپڑا ہو اس طرح، اس سے استنجا کرنا ٹھیک ہے، درست ہے. ان دو چیزوں سے منع فرما دیا، ان دو چیزوں سے استنجا نہیں کرنا، ہڈی اور گوبر سے. ان کے علاوہ سے کر سکتے ہیں، یہ مطلب ہے. اس کے بعد پانی سے تو نہیں کرنا، نہیں، یہی تو بات ہے کہ پانی کی پھر ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بتایا نا کہ اصل جو استنجا وہ ہے پانی کے ساتھ، اصل. لیکن ہر جگہ اگر پانی میسر نہ ہو تو پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ پتھروں سے اور ان چیزوں سے بھی استنجا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یعنی استنجا کرنے کی اور بھی بہت سی صورتیں تھیں، تو صرف ان دو صورتوں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، ان دو چیزوں سے، عزم اور روث سے. علامہ البانی نے حکم لگایا حسن صحیح. حسن صحیح پڑھا آپ لوگوں نے؟ جی نہیں،
صحیح یا حسن. اصول حدیث میں صحیح کیا ہوتا ہے؟ جو جس میں پانچوں شروط پانچوں شرائط مکمل ہوں. اور حسن راوی کا ضبط خفیف ہو، ضبط اس کا یعنی حافظہ اس کا ہلکا ہو تو وہ روایت حسن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ حسن صحیح جو ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں، اس کی یعنی بہت سی وجوہات ہیں. یعنی دونوں کو آپ حسن صحیح کہتے ہیں. ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک سند سے وہ حسن ہے اور ایک سند سے صحیح ہے، تو دونوں کو ملا کے حسن صحیح کہہ دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے. نہیں، صحیح لغیری الگ ہے. صحیح لغیری الگ چیز ہے. صحیح لغیری میں تو یہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتی حسن لغاتی ہی ہے، لیکن بہت سے طرق کی وجہ سے اس کو صحیح لغیری ہی بنا دیتے ہیں. حسن لغیری پانی ہو پھر بھی ٹیشو سے کہہ رہے ہیں تو ہو جائے گا، ہو تو جائے گا، لیکن افضل اور اولیٰ جو ہے وہ پانی سے استنجا کرنے. آگے باب بھی آ رہا ہے اس پر. حدیث آپ نے پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، بے شک میں تمہارے لیے، انما بے شک، یا سوائے اس کے نہیں، انا میں، لکم تمہارے لیے، مثل الوالدی والد کی طرح ہوں، اعلمکم جو تمہیں تعلیم دیتا ہوں، اعلمکم تمہیں تعلیم دیتا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک. اذا ذهب احدکم جب جائے تمہارا کوئی ایک الی الخلاء بیت الخلاء کی طرف، فلا يستقبل القبلۃ، کیا معنی؟ قبلے کی طرف قبلہ رخ نہ بیٹھے، ولا يستدبرها اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے، کمر کر کے بیٹھے، ولا يستنجي بيمينه اور نہ ہی استنجا کرے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کا یعنی ایک بات پیش کر رہے ہیں، یعنی ابو ہریرہ فرما رہے ہیں وکان یأمر، اور اللہ کے رسول حکم دیا کرتے تھے، بثلاثۃ احجار، تین پتھروں کا، تین ڈیلوں کا. یعنی استنجا کرنے میں اللہ کے رسول تین پتھروں کا حکم دیا کرتے تھے. ونہا اور منع فرمایا کرتے تھے، عن الروث کس سے؟ گوبر سے. والرمتی، رمہ کا معنی بوسیدہ ہڈی، گلی سڑی بوسیدہ ہڈی. چٹنی سے نکال وہ اس کو گول والی بہت سیدھا یعنی وکانا یامرو آپ حکم دیا کرتے تھے، بثلاثۃ احجار تین پتھروں کا، ونہا اور منع فرمایا کرتے تھے، عن الروث گوبر سے، والرمتی اور بوسیدہ ہڈی سے. الرمہ یعنی بوسیدہ اور پرانی ہڈی. تو یہ آپ نے حدیث جو سنی ہے اس کا ترجمہ باب کون سا چل رہا ہے. اچھا یہ ایک معاملہ میں بہت نوٹ کر رہا ہوں کہ ہماری کلاس تو ختم ہو جانے والی ہوتی ہے اور سوال آتا ہے کہ جی حدیث کون سی چل رہی ہے یا باب کون سا چل رہا ہے، تو یہ طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے نامناسب معلوم ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. میری کتاب میں رمہ لکھا ہے، پرنٹنگ غلط ہے یا معنی الگ ہوں گے. رمہ یعنی واللہ عالم بھی لغت میں ممکن ہے رمہ بھی ہو، لیکن
ابھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے، لیکن جو اصل جو لغت ملتی ہے وہ ملتی ہے اس کی بکسر الراء، کہ را کی کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو، رمہ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھی صحیح کر لیں، رمہ. تو حدیث کا آپ نے ترجمہ سن لیا. اللہ کے رسول نے اس میں یہ فرمایا شروع میں کہ میں تمہارے لیے تمہارے والد کی طرح ہوں، اعلمکم، تمہیں تعلیم دیتا ہوں. ٹھیک ہے، والد کی طرح ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ جیسے والد شفقت کرتے ہوئے اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتاتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول نے ہمیں شریعت کے چھوٹے چھوٹے مسائل، قضاء حاجت کے آداب، واش روم کس طرح جانا ہے اور کس طرح قضاء حاجت کرنی ہے، آپ نے ہمیں وہ بھی چیزیں بتا دی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتا دی ہیں کہ کس طرح شریعت کے مطابق گزارنا ہے. تو اس طرح میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں والد کی طرح. تو جب بیت الخلاء جاؤ تو کیا کرنا ہے؟ فلا یستقبل القبلہ، قبلہ رخ نہ ہو، اور ولا یستدبرہ، اور پیٹ نہ کرو. تو اس کا کیا حکم ہے؟ قبلہ رخ ہونا یا قبلے کی طرف پیٹ کرنا؟ جی، اگر کھلے میدان میں ہو تو کر سکتے ہیں، نہیں اگر کھلے میدان میں ہو تو نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی آڑ ہو، ٹھیک ہے، کوئی پردہ ہو، واش روم وغیرہ، یا کوئی سامنے سترا ہو، تو اس وقت کر سکتے ہیں. یہ سب سے بہتر موقف ہے اس میں. اور ایک اور چیز اس میں بتائی جو منع فرمائی، ولا یستنجی بیمینہ، استنجا نہ کرے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ. اچھا، لا یستنجی میں لا کون سا ہے؟ یہ کیا بولتے ہیں اس لا کو؟ نفی یا کوئی اور؟ نہیں، نہیں، نفی جو ہوتا ہے نا وہ خبر کے لیے ہوتا ہے. ما ضرب لا یضرب، وہ نہیں مارتا، وہ نہیں مارے گا، تو خبر کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے. جو نہیں ہوتا ہے نا، نہیں، نہیں میں منع کیا جاتا ہے. لا تضرب، مت مارو، خبر نہیں ہوتی نہیں میں. یہ فرق ہے لا نفی اور لا نہیں میں. جی، یعنی حکم کے ساتھ، حکم سے منع کرنا. حکم میں تو ہوتا ہے نا کہ یہ بات کرو، نہیں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کام مت کرو، یعنی حکم کے ساتھ ہی اس کو ذکر کیا جاتا ہے، امر کے ساتھ. تو لا نہیں جو ہے اس کا معنی بھی یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے. لا یستنجی، نہ استنجا کرے، بیمینی، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ. تو لا نہیں ہے. اچھا، لا نہیں اور لا نفی میں اعراب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو لا نفی ہوتا ہے نا، نفی والا، وہ اعراب میں کوئی عمل نہیں کرتا. جیسے یضربو، مضارع آخر مرفوع ہوتا ہے نا، مضارع کا آخر، اگر اس سے پہلے لا نفی لگا دے تو اعراب میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لا یضربو ہی رہے گا، وہ نہیں مارے گا، وہ نہیں مارتا. لیکن جو لا نہیں ہے وہ جزم دیتا ہے، لا یضرب، لا تضرب، جزم آتی ہے اس کے آخر میں لا نہیں کے. اچھا، آپ نے کہا کہ یہ لا نہیں ہے تو جزم تو نہیں آ رہی، باپ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ آخری حرف میں دیکھنا ہے، آخری حرف. التقاء ساکنین، التقاء ساکنین بھی نہیں ہو رہے. آگے کون سا ساکن آ رہا ہے؟ التقاء ساکنین بھی نہیں ہے. جواب آ چکا ہے، حرف علت حذف ہے. بارک اللہ فیک، حرف علت حذف ہے. یہ جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں تھا یستنجی، آخر میں یا تھا، آخر میں یا، اور یا کیا ہے؟ حرف علت ہے. تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا یستنجی، جیم کے لیے جو کسرہ ہے، یہ دراصل یہاں پہ یستنجی تھا، حرف علت کو گرا دیا یہاں پہ. تو جو جزم دینے والے حروف ہیں نا، یہ جزم دیتے ہیں، اور اگر کسی لفظ کے آخر میں حرف علت تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ کیا کہ لا یستنجی.
لائے نفی کے بارے میں بتا دیں. میں بتا رہا تھا لائے نفی میں کیا ہوتا ہے, معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی خبر کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے, جیسے لا یضربو وہ نہیں مارے گا. اور الفاظ کے اعتبار سے میں نے یہ بتایا کہ وہ لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا, مضارع کو اپنی حالت پہ ہی رہنے دیتا ہے, کوئی جزم, کوئی نصب, کوئی کسرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیتا, مضارع کا جو حال ہے وہی رہے گا. جبکہ لائے نہیں جو ہے, ٹھیک ہے, جس میں حکمن منع کیا جاتا ہے کسی کام سے, منع کرنا جس میں ہوتا ہے, تو وہ اعراب میں کیا کرتا ہے کہ وہ جزم دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسا لفظ جس کے آخر میں حرف علت ہو تو وہاں پہ حرف علت کو گرا دیتا ہے, حرف علت کو گرا دیتا ہے. اچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ حرف علت یا ہے؟ کسرہ کی وجہ سے. جی ہاں, یعنی جو آپ حرف علت جب گرانے کے بعد جو سیغے کی حالت بنتی ہے نا, اس پہ جو اعراب ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کون سا حرف علت گرا ہے. اچھا یہاں پہ تو آپ نے بتا دیا کہ حرف علت گرا دیا, لا یستنجی یعنی یستنجی سے لا یستنجی ہو گیا. اوپر آپ نے پڑھا فلا یستقبل القبلۃ, کیا معنی ہے اس کا؟ قبلے کی طرف چہرے رخ نہ ہو کر بیٹھے. وہ بھی لائے نہیں ہے نا, تو اس پہ بھی جزم نہیں آئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ سیم بات نہیں ہے. وہاں پہ التقاء ساکنین والی بات ہے, ٹھیک ہے, جو جی التقاء ساکنین, کہ اگر آپ جزم پڑھ لیں تو آگے القبلہ کے لام پہ بھی جزم آ رہی ہے, تو ملانے کے لیے پھر کس طرح پڑھیں گے؟ تو التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ اصول ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ, جب ساکن کو کوئی حرکت دی جائے تو اس کو کسرہ والی حرکت دی جاتی ہے. یہ جو الفاظ کی شناخت ہے نا, جو ہم صرف میں پڑھتے ہیں, یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے, بہت اہم چیز ہے, کیونکہ ان کے ذریعے ہمیں الفاظ کے وزن کا علم ہوتا ہے کہ بھئی یہ لفظ جو ہے وہ کس وزن پہ ہے. اب جیسے آپ نے یہ لفظ پڑھا لا یستنجی, ٹھیک ہے, کہ تو اس میں کتنی تعلیل ہوئی اور کتنا, یعنی اس کے بعد یہ اس طرح آیا. تو اگر ہمیں صرف میں مہارت اور ہمیں پتہ ہو تو ہم فوراً بتا دیں گے کہ جی یہاں پر یہ ہوا ہے, یہاں پہ یہ حرف علت گرا ہے, اس کا وزن یہ بنتا ہے, اور یہاں پہ یہ اصول بنا ہے, ٹھیک ہے. تو صرف میں بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ آپ کوشش کیا کریں کہ صرف کو نا دھیان سے پڑھیں. ایک صرف پڑھ رہے نا, نہیں پڑھ رہے؟ اچھا میں آپ کو صرف میں لیکچر دے رہا ہوں اور پتہ چلا آپ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. اچھا تو کیا پڑھ رہے ہیں, مطلب نحو تو پڑھ رہے ہیں نا؟ دروس اللغہ کون سا حصہ ہے؟ تیسرا, پارٹ 2. اچھا لا استنجی بھی حکم ہی ہے, پھر استنجا مت کرو, پھر لائے نفی کیوں, لائے نہیں کیوں نہیں, لائے نہیں ہی ہے, معنی بھی لائے نہیں والا ہے, نہ استنجا کرے, ٹھیک ہے, غائب کی بات ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی نہیں بھی غائب اور حاضر دونوں کے لیے ہوتا ہے. لا تضرب تم مت مارو, لا یضرب وہ مت مارے, تو یہاں پہ غائب کے لیے. لا یستنجی نہ استنجا کرے وہ, جو اگر آپ پوری حدیث لے کر چلیں اذا ذهب احدکم, جب جائے تمہارا کوئی ایک, تو اب یہ ساری جو ضمیر ہوگی وہ احدکم کی طرف جائے گی, کہ وہ ایک جو ہے قبلے کی طرف چہرے رخ بھی نہ کرے. لا یستدبرھا وہ پیٹھ بھی نہ کرے. لا یستنجی وہ ایک استنجا اپنے دائیں ہاتھ سے بھی نہ کرے.
کوئی بات نہیں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو چلیں یہاں پہ اب مسئلے پر آ جائیں. حدیث کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل واضح ہے. پچھلے باب میں امام نسائی نے الاستطابہ بالعزم کہا تھا اور اس باب میں الاستطابہ بالروس. دونوں کے لیے الگ الگ باب قائم کر کے امام نسائی کی جیسے عادت ہے کہ اگر ایک حدیث میں دو مسئلے آ رہے ہیں تو ان دونوں کے لیے الگ الگ باب بھی قائم کرتے ہیں تاکہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ جائے اور واضح ہو جائے. اور مزید فائدہ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ دونوں ابواب میں حدیثیں مختلف ہیں نا. اوپر والی حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود, وہ حدیث مختلف ہے, اور یہ حدیث مختلف ہے, اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو مزید فائدہ اور ایک مزید علم حاصل ہو گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں کہ اس میں اور بھی بہت سے مسائل آ گئے. ایک اور بات اس میں آپ نے یہ پڑھی کہ اللہ کے رسول 3 پتھروں کا حکم دیا کرتے تھے. یہ استنجا کے لیے ضروری ہے, آگے باب بھی آ رہا ہے کہ 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. کم سے کم 3 پتھر ہونے چاہیے. اور منع جو فرمایا وہ یہ کہ گوبر سے نہیں کرنا استنجا اور بوسیدہ ہڈی سے نہیں کرنا. الرمہ, بوسیدہ ہڈی سے استنجا نہیں کرنا. تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی ہڈی بوسیدہ نہ ہو تو اس سے کر سکتے ہیں. وجہ بوسیدہ ہڈی ہے, پرانی ہڈی ہے, اس سے منع فرما دیا. تو کیا مطلب اگر کوئی تر ہڈی ہے, کوئی تازی ہے, اس سے کر سکتے ہیں. وجہ یہ بات تو ٹھیک ہے جنہوں کی خوراک ہے, لیکن اس کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے؟ اس والی بات کو بوسیدہ ہڈی کا کیوں ذکر ہے؟ اس کو کہتے ہیں بطریق اولا. یعنی کیا مطلب؟ کوئی یہ سمجھے کہ جی بوسیدہ ہڈی ہے نا, پرانی ہڈی ہے, اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کو, چلو اس سے استنجا کر لو. تو اللہ کے رسول نے بوسیدہ ہڈی سے منع فرما دیا کہ بوسیدہ ہڈی سے بھی یہ سمجھ کے استنجا نہیں کرنا کہ چلو بوسیدہ ہے تو استنجا کر لو. تو جب بوسیدہ ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے تو تازہ ہڈی سے استنجا کرنا بالاولا منع ہوگا, بطریق اولا. یعنی جب یہ منع ہے تو یہ تو بالاولا منع ہوگا, یعنی زیادہ بڑا منع ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلا تقل لہما اف, والدین کو اف مت کہو, والدین کو اف بھی مت کہو. تو یہاں پہ کیا مطلب؟ یعنی اب یہ اس کو مثال دی جاتی ہے القیاس الاولیہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, قیاس اولوی. قیاس اولوی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی بات آپ کو سمجھا کے بڑی بات سے روک دیا جاتا ہے. یعنی اب شریعت نے یہ نہیں کہا کہ والدین کو جو ہے نا گالیاں مت دو, ان کو مارو مت, اس طرح نہیں کہا, بلکہ کیا کہا ان کو اف مت کہو. کیا بتانے کے لیے کہ جب ان کو اف نہیں کرنا تو ان کو برا بلا کہنا, سب و شتم کرنا یا مارنا گھسیٹنا یہ کتنا بڑا حرام ہو جائے گا, بالاولا حرام ہوگا. تو بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جی بوسیدہ ہڈی سے جو ہے وہ استنجا کر سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اللہ کے رسول نے اس کا ذکر کر دیا کہ بوسیدہ ہڈی سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. کس طرح کہ اس سے بھی استنجا نہیں کرنا, کیونکہ کوئی سمجھ سکتا تھا کہ شاید اس سے استنجا کر سکتے ہیں. تو جب ہم نے بوسیدہ ہڈی سے استنجا کو منع کر دیا تو وہ ہڈی جو تازہ ہے اس سے بالاولا منع ہوگا. شیاطین کی خوراک, شیاطین جن کہیں, جنوں کی خوراک, شیاطین کی خوراک ہوتی پھر تو اچھا تھا نا, اچھا بھوکے مرے یہ لوگ. ٹیشو پیپر بھی 3 حصوں میں تقسیم کریں. الحمدللہ. یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ اصل میں ایسا معاملہ ہے کہ جب استنجا کرنا نا پتھروں کے ساتھ, ڈھیلوں کے ساتھ, تو اس وقت اللہ کے رسول نے تلقین فرما دیا کہ 3 ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اگر کپڑا یا ٹیشو پیپر وغیرہ ہے تو اس میں یہ اصول نہیں ہے 3 والا. اس میں پھر کیا اصول ہے؟ اس میں پھر یہی ہے کہ جب آپ کو طہارت حاصل ہو جائے, بس جب طہارت حاصل ہو جائے تب تک آپ نے استنجا کرنا ہے, اب چاہے وہ 1 سے ہو, 2 سے ہو, 50 سے ہو. لیکن
جو 3 والی بات ہے وہ ہے پتھروں کے ساتھ، ڈھیلوں کے ساتھ. بارک اللہ فیک. جی آگے پڑھیں. مزمل. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈھیلوں مطلب پتھر. جی پڑھیں. النحو عن الاکتفاء في الاستطابة بأقل من 3 أحجار. عن سلمان قال قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى القزاءة. قال أجل. نهات أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من 3 أحجار. حكم الألباني صحيح. بس بارک اللہ جزاک اللہ خیرا. باب النہی عن الاکتفاء فی الاستطابة باقل من 3 احجار. اس کا مطلب یہ ہے، جن پہلے مطلب سمجھ لیں، کہ استنجا کرنے میں 3 پتھروں سے کم سے منع فرمایا اللہ کے رسول نے. یعنی کم سے کم کتنے ہونے چاہیے؟ 3 سے کم نہ ہو، تو اس سے منع فرمایا. لفظی معنی النہی منع کرنا، عن الاکتفاء اکتفا کرنے سے. اکتفا کرنا یعنی کافی سمجھ لینا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اکتفا کر لینا، کہ اس نے فلاں چیز پر اکتفا کر لیا، یعنی کافی سمجھ لیا اس کو. ان الاکتفائی اکتفا کرنے سے، فی الاستطابۃ استنجا کرنے میں، باقل کم من 3 احجار 3 پتھروں سے. یہ لفظی معنی ہو گیا. باقل قلیل سے ہے نا، یعنی کم. لفظی معنی بتا دیتا ہوں. النہی منع کرنا، عن الاکتفاء اکتفا کرنے سے، فی الاستطابۃ استنجا کرنے میں، باقل من 3 احجار 3 پتھروں سے کم کے ذریعے. واضح؟ کچھ کاموں میں شیاطین سے بھی کام لیا جاتا ہے، جیسے ہڈیوں سے، جادو، تعویذ وغیرہ. تو کیا شیاطین کی خوراک نہیں ہوگی؟ ان کو آپ خوراک نہیں کہہ سکتے. شیاطین سے بھی کام لیے جاتے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوراک ہے ان کی، شیاطین کی. ٹھیک ہے، خوراک کا واللہ عالم کیا معاملہ شیاطین کی، لیکن یہ جو حدیث میں آیا ہے نا، اس کو خاص کیا گیا ہے جنوں کی خوراک کے ساتھ. تو اس کو ہم یہیں تک رکھیں گے کہ وہ جنوں کی خوراک ہے. ثلاثہ پھر حد کی ابتدا ہے. کون سی حد کی؟ جی حد کی ابتدا ہے، یعنی کم سے کم 3 ابتدا، کم سے کم 3. آگے حدیث بھی آ رہی ہے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ طاق عدد میں زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی طاق عدد میں 5 7 9، لیکن کم سے کم جو ہے وہ 3 ہے. 3 سے کم نہیں، 3 سے کم پتھروں کے ذریعے استنجا نہیں ہوگا. جن اور شیاطین ایک ہی تو ہیں؟ نہیں، ایک نہیں ہے. جنوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنوں میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو شیاطین ہیں وہ تو صرف شیاطین ہی ہیں، وہ اچھے نہیں ہو سکتے. باپ کا ترجمہ سمجھ آ گیا؟ حدیث ہے عن سلمان، سلمان سے. کون سلمان؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے معروف اور جلیل القدر صحابی ہیں. اور ان کا سب سے بڑا امتیاز کیا ہے؟
انہوں نے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے. اور ان کے اسلام کا قصہ بھی بڑا معروف ہے، جانتے ہیں؟ مسند احمد وغیرہ میں طویل قصہ ہے. کہتے ہیں میں نے سنا ہوا تھا کہ جو آخری نبی جس نے آنا ہے اس کی 3 نشانیاں ہوں گی. 3 نشانیاں ہوں گی. پہلی نشانی کیا ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، پہلی نشانی. دوسری یہ ہوگی کہ ہدیہ قبول کرے گا، تحفہ قبول کرے گا. اور تیسری کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یعنی نبوت کی ایک دلیل ہوگی، جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہوگا 2 کندھوں کے درمیان. تو ابھی اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اب دیکھنے تھی، یہ نشانیاں دیکھنی تھی انہوں نے کہ دیکھوں تو صحیح. تو ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ جی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ یہ کھانا جو ہے وہ صدقے کا ہے جو میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، تو آپ اس کو کھائیے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ تم کھا لو، اور امسک یدہ، اپنا ہاتھ اٹھا لیا، یعنی اللہ کے رسول نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا، صحابہ سے کہا کہ تم کھا لو. ٹھیک ہے. تو سلمان فارسی نے بھی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہذہ واحدہ، پہلی نشانی مل گئی ہے. دوسرے دن اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کھانا میں لایا ہوں یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے. تو اللہ کے رسول نے اسے قبول کر لیا. تو سلمان فارسی نے کہا ہاتان اثنانی، 2 دلیلیں مل گئیں، یعنی دونوں باتیں سچی ہو گئیں. اب تیسری بات بڑی مشکل تھی کہ جی وہ 2 کندھوں کے درمیان اور وہ قمیص کے اندر سے اس کو مہر کو دیکھنا، یہ بڑا مشکل معاملہ، تو کس طرح اس کو کیا جائے. تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں بقیع الغرقد میں گیا، اللہ کے رسول ایک جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں قریب ہوا اور پیچھے ہو کے نا میں ایسے جھک کے جیسے دیکھتے ہیں اس طرح اللہ کے رسول کو ایسے دیکھنے لگ گیا ان کی کمر کی طرف. تو اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا کہ سلمان فارسی جو ہے وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنی قمیص تھوڑی سی نیچے کر لی. جب نیچے کی تو وہ جو مہر نبوت ہے، یعنی جو گوشت کا ٹکڑا ہے جو اللہ کے رسول ہے یہاں پہ گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا تھا، وہی مہر نبوت ہے. سلمان فارسی نے جب وہ دیکھ لیا تو فوراً اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹ گیا اور روتے ہوئے اسلام قبول کر لیا. یہ ان کے اسلام کا قصہ ہے. صدقہ نہیں کھائے گا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول اور آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر صدقہ حرام ہے، صدقہ آپ نہیں کھا سکتے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال له رجل، انہیں ایک شخص نے کہا، ٹھیک ہے، یہ شخص جو ہے وہ مشرکین مکہ میں سے اس کا تعلق تھا. ایک روایت کے مطابق کہ یہ مشرکین مکہ سے اس کا تعلق تھا. تو ایک شخص نے ان سے کہا، یعنی مذاق کرتے ہوئے، اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے، کیا کہا، ان صاحبکم لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، تمہارے ساتھی سے مراد صاحب، تمہارا پہلے ترجمہ پورا سن لیں، تمہارے ساتھی یعنی تمہارا جو ساتھی ہے، صاحب ہے جو تمہارا، لَيُعَلِّمُكُمْ، وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، حَتَّى الْخِرَاءَ، یہاں تک کہ قضاء حاجت کی بھی. کون مراد ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت ان صاحبکم، بے شک تمہارا ساتھی، لیعلمکم، تمہیں تعلیم دیتا ہے، حتی الخراءۃ، حتیٰ کہ قضاء حاجت کی بھی، یعنی اس چیز کی بھی تعلیم دے رہا ہے، اتنی چھوٹی سی چیز کی بھی تمہیں تعلیم دیتا ہے. تو اس نے اس طرح مذاقن کا، مذاق اڑاتے ہوئے، استہزاءن اس نے ایسے کہا. اچھا اب ہمارے جیسا ہوتا ہے نا کوئی، یہاں پھنس جاتا، یا وہ کہتا کہ ہاں بھائی بات ایسے ہی ہے بس کیا کریں. سلمان فارسی کا جواب، اجل، ہاں، اور صرف یہی نہیں، نہانا، یعنی صرف
قضاء حاجت کے اتنے سے آداب ہی نہیں بتائے، بلکہ نہانا ہمیں انہوں نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، یہ کہ ہم قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں بغائط براز کی وجہ سے، او بول یا پیشاب کی وجہ سے، او نستنجی بایماننا، اور اس بات سے بھی منع فرمایا، او یا نستنجی یہ کہ ہم استنجا کریں بایماننا، کیا معنی؟ اپنے دائیں ہاتھوں سے، ایمان ٹھیک ہے یمین کی جمع، او نکتفی یا یہ کہ ہم کافی سمجھیں باقل من ثلاثۃ احجار، تین پتھروں سے کم کے ذریعے، تین پتھروں سے کم کے ذریعے ہم اکتفا کریں، اس بات سے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جی نہانا ہمیں منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، نہا ینہا یہ فعل آتا ہے نا، تو یہ نہا ماضی کا صیغہ ہے، اور جو آگے نون الف ضمیر دیکھ رہے ہیں وہ ضمیر ہے، جمع کی ضمیر، نہا نا منع کیا ہمیں، ترجمہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے کر دیتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال لہ رجل، کہ ان سے ایک شخص نے کہا ان سے ایک شخص نے، ان صاحبکم، بے شک تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی، لیعلمکم، وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ قضاء حاجت کی بھی، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، حتی القراءۃ یہاں تک کہ قضاء حاجت کی بھی، القراءۃ معنی قضاء حاجت، قال تو آپ نے فرمایا اجل، اجل معنی جی ہاں، ٹھیک ہے، یہ حروف ایجاب میں سے، حروف ایجاب معنی جو نعم، اجل، نعم کے معنی میں اجل جی ہاں، بلکہ یہی نہیں، نہانا ہمیں منع فرمایا ہے، انہوں نے نہانا منع فرمایا ہے ہمیں اللہ کے رسول نے، ان نستقبل القبلۃ، یہ کہ ہم قبلہ رخ ہوئیں، بغائط براز کی وجہ سے، پخانے کی وجہ سے، او بولن یا پیشاب کی وجہ سے، یعنی بول و براز کی وجہ سے قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، اس بات سے منع فرمایا ہے، او نستنجیا یا یہ کہ ہم استنجا کریں، بایماننا اپنے دائیں ہاتھوں کے ذریعے، او یا نکتفیا ہم اکتفا کریں، یعنی ہم کافی سمجھیں، ہم اکتفا کریں باقل کم کے ذریعے، من ثلاثۃ احجار تین پتھروں سے، او نکتفیہ یہ کہ ہم اکتفا کریں، کافی سمجھیں، باقل من ثلاثۃ احجار تین پتھروں سے کم کے ذریعے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب، ٹھیک ہے، علامہ طیبی ایک بہت بڑے عالم ہیں، طیبی جنہوں نے مشکات کی ایک شرح لکھی ہے، شرح الطیبی کے نام سے بھی معروف ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کا جو یہ جواب ہے نا، یہ من اسلوب الحکیم، کسی بہت ہی حکیم اور دانا کا جواب ہی ہو سکتا ہے ایسا، یہ کوئی عام جواب نہیں ہے۔ کیسے کہ بھئی اور مشرک نے یہ جو اعتراض پیش کیا، اس نے مذاق کے طور پہ کہا تھا نا کہ جی تمہارا صاحب دیکھو ذرا، تمہیں ہر چیز کی تعلیم دے رہا ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کی بھی تعلیم دیتا ہے،
اتنی چھوٹی بات کی بھی تعلیم دے رہا ہے تمہیں کہ قضاء حاجت میں کس طرح بیٹھنا ہے اور کیا کرنا ہے، اس کی بھی تعلیم دے رہا ہے. تو سلمان فارسی کا جو یہ جواب تھا وہ کہتے ہیں کہ من اسلوب الحکیم، کسی بہت ہی سمجھدار کا جواب تھا. اگر کوئی عام بندہ ہوتا نا تو اس کے اس جواب میں یا تو غصے ہو جاتا، ٹھیک ہے، یا تو اس کو گالیاں دیتا، یا اس کو جو ہے وہ اس کے مذاق کا جواب اس کے ساتھ مذاق کر کے دیتا کہ تم ہمارے دین کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا کوئی جواب دیتا عام بندہ. لیکن سلمان فارسی کی حکمت دیکھیں کہ انہوں نے قضاء حاجت کے مزید آداب بتا دیے جو اس نے سنے بھی نہیں تھے، وہ بھی بتا دیے کہ نہ صرف یہ بلکہ ہمیں تو یہ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے جو ہے وہ آداب بتائے ہوئے ہیں تاکہ جو سننے والا ہے وہ ہکا بکا رہ جائے کہ بھائی یہ واقعتاً یہ دین ایسا دین ہے کہ اس نے ہر معاملے کو واضح کر دیا، ہر چھوٹی چیز کو بھی واضح کر دیا. بِأَقَلَّ مانا کم، عقل ہے نا، عقل قلیل سے نکلا ہے، اسم تفضیل کا صیغہ ہے یہ. عقل یعنی کم، اور با حرف جر جو شروع میں لگا دیا اس کا مطلب ہوگا کے ذریعے، یعنی کم کے ذریعے. کتنوں سے کم؟ 3 پتھروں سے. یعنی بِأَقَلَّ مِن ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ پورے کا مطلب یہ بنے گا کہ 3 پتھروں سے کم کے ذریعے. قضاء حاجت کے لیے نیا لفظ استعمال ہوا کہاں پہ؟ ہاں القراءہ، ٹھیک ہے. القراءہ کا معنی ہے قضاء حاجت کرنا. ہڈی پر گوشت لگ جاتا ہے قدرتی بنا پر، اللہ عالم. مشکات کی 2 تحقیقی شروحات کون سی ہیں؟ مشکات کی بہت سی اچھی شروحات ہیں. سب سے جو یعنی بہترین شرح ہے نا وہ عبید الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کی تھی مرآت المفاتی کے نام سے، لیکن وہ پوری نہیں کر سکے تھے، اس کو ان کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن جو انہوں نے کی ہے نا شرح وہ بھی تباہ ہو چکی ہے، کمپوز ہو چکی ہے، اور بڑی زبردست شرح ہے، بہت جامع ہے، بہت علم ہے اس میں. مرآت المفاتی. اور مرقات المفاتی کے نام سے ملا علی قاری نے بھی شرح کی ہے اس کی، اس کا نام ہے مرقات قاف کے ذریعے. پہلے مجھے نام نہیں یاد ہوتا تھا، یہ مرقات اور مرآت نا مطلب نام تو یاد ہو جاتا تھا، مؤلف کا نام جو ہے وہ یاد نہیں رہتا تھا کہ دونوں کا نام ایک جیسا ہے، ایک مرآت المفاتی ہے اور ایک مرقات المفاتی ہے. تو اس کا نام یاد رکھنے کی پھر میں نے یہ صورت بنائی، اور یہ معروف بھی ہے صورت، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورت میرے ذہن میں آئی تھی کہ مرآت المفاتی جو ہے نا وہ چونکہ عین سے ہے تو عین نام ہے عبید الرحمن مبارک پوری کا، ٹھیک ہے. تو مرآت المفاتی جو ہے وہ عبید الرحمن مبارک پوری کی ہو گئی، اور مرقات قاف کے ذریعے اس سے نام نکلا قاری، ملا علی قاری. تو مرقات قاف کے ذریعے ملا علی قاری کی ہو گئی، اور مرآت عین کے ذریعے عبید الرحمن مبارک پوری کی ہو گئی. اور علامہ طیبی کی بھی شرح جو جن کا بھی میں نے کال ذکر کیا تھا. تو یہ حدیث جو آپ نے ابھی سنی ہے سلمان فارسی والی، اس حدیث میں جو استدلال کے امام نسائی نے وہ کیا ہے؟ او نکتفیہ باقل من 3 احجار سے، کہ اللہ کے رسول نے 3 پتھروں سے کم سے جو ہے وہ استنجا کرنے سے منع فرما دیا، ٹھیک ہے.
تو اس سے امام نسائی نے استدلال کیا، اور استدلال بھی بالکل واضح ہے کہ 3 پتھروں سے کم کے ذریعے استنجا نہیں ہوگا. طیبی، جی ہاں ایسے ہی لکھیں گے. مشکات کی ایک اور شرح جو ہمارے شیخ محترم جلال پور کے جو محدث ہیں شیخ رفیق اثری حفظہ اللہ، انہوں نے بھی کی ہے. انہوں نے مختصر تعلیقات لگائی ہیں، وہ بھی بہت زبردست ہے، مختصر ہے وہ. اس کا نام ہے التعلیق النجیح علی مشکات المصابیح. آگے پڑھیں یا بس جی پڑھا دیں؟ آخری دن ہے میرے خیال آج، یا کل آخری دن ہے. یہ ڈفرینٹ ورڈز یوز ہوتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، جیسے اردو میں کچھ مہذب الفاظ ہوتے ہیں بجز کچھ اوپن ورڈز. تو کیا عربی کا بھی یہی معاملہ ہے؟ جی ایسے ہی ہے. یہ جو آپ جتنے بھی الفاظ سن رہے ہیں نا، یہ مہذب الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، مہذب الفاظ. جیسے یعنی جیسے آپ جو ہے وہ الاستطابہ کہتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، یا الاستنجاء کہتے ہیں، یہ سارے مہذب الفاظ ہیں. یہ تو استنجا کے لیے ہیں، مطلب قضاء حاجت کے لیے بھی اور بھی بہت سے الفاظ آتے ہیں. الغائط، یہ بھی مہذب الفاظ میں شامل ہیں. پڑھیں آگے، کون پڑھے گا؟ محمد عبداللہ پڑھیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باب الرخصت فی الاستطابۃ بحجرین. ایک پتھر کے ساتھ 2 ڈیلوں سے استنجا کرنے کی اجازت. حجرین بحجرین. عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ انہ سمع عبداللہ یقول اتى النبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. الغائط وامرني ان آتيته بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست ثالثا والتمست الثالثة فلم أجده فأخذته الروسة فأتيته بهن النبي صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. فأخذ الحجرين وألقى الروسة قال هذه ركس. قال ابو عبد الرحمن ركس طعام الجن. بارک اللہ. جی جی حدیث کی بھی اسائنمنٹس ہیں، اور یہ جو ایک اور سوال ہے وفاق کے سلیبس کے حوالے سے، تو اس کو بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا حدیث ابھی آپ کے سامنے باب ہے، باب الرخصت فی الاستطابۃ بحجرین. کیا معنی ہے اس کا؟ کون کرے گا اس کا معنی؟ رخصت یعنی رخصت کا معنی، ہاں رخصت کا معنی ہوتا ہے یعنی طلب التیسیر، آسانی اور نرمی کو پانا اور حاصل کرنا. ٹھیک ہے، الرخصہ یعنی رخصت، آسانی، نرمی، چھوٹ، اجازت. تو رخصت ہے فی الاستطابۃ، استنجا کرنے میں، بحجرینی، کن کے ذریعے؟ 2 پتھروں، یہ تسنیہ ہے، بحجرینی. ٹھیک ہے، تسنیہ کی کون سی حالت ہے؟ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے. جری حالت ہے. کیوں نہیں؟ جی بی حرف جر آ رہا ہے شروع میں. جی ہاں حرف جر شروع میں آ رہا ہے. حدیث ہے جی عبد الرحمن بن اسود، عبد الرحمن بن اسود. عبد الرحمن بن اسود کس سے روایت کرتے ہیں؟ عن ابیہ، اپنے والد سے.
عبد الرحمن بن اسود جو ہے نا یہ یعنی جو اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں یعنی کہ اسود سے, تو عبد الرحمن خود بھی بہت سے صحابہ کے شاگرد بھی ہیں, خاص طور پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھی شاگرد رہے ہیں. یہ عبد الرحمن صحابی نہیں ہے, عبد الرحمن صحابی ان کے والد اسود وہ صحابی ہیں. ٹھیک ہے, اسود کا پورا نام ہے اسود بن یزید, اسود بن یزید. کن کا؟ اچھا ایک منٹ, اچھا آپ لوگوں کی کتاب میں ان عبداللہ قولا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ان عبداللہ عبداللہ سے مروی ہے. کون عبداللہ؟ عبداللہ تو اتنے سارے ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہے؟ چلے اس کو چھوڑ دیں اسود کو, ابھی جو لکھا ہوا ہے نا ان عبداللہ, تو عبداللہ سے مراد کون ہے؟ یہ اصول ہے کہ جب بھی حدیث میں خالی عبداللہ نام آئے تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن مسعود. زبردست امتیاز ہے یہ کہ اگر حدیث میں خالی عبداللہ آئے تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود. ویسے علماء نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا فرق رکھا ہے, کہتے ہیں کہ اگر کوفی عبداللہ کہے نا تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود ہے, اور اگر اہل مدینہ عبداللہ کہیں تو اس سے مراد عبداللہ بن عمر ہے, اور اگر اہل مکہ عبداللہ کہیں تو اس سے مراد کون ہوگا؟ نہیں, عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر تھے نا مکہ کے گورنر تھے, تو اگر اہل مکہ عبداللہ کہیں تو اس سے مراد عبداللہ بن زبیر ہوگا, اور اگر بصری عبداللہ کہیں تو اس سے مراد عبداللہ بن عباس ہوں گے. تو یہ ایک تقسیم بھی ایک اچھی ہے, یہ علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے اس کو. لیکن بہرحال اگر حدیث میں خالی عبداللہ آئے تو اس سے مراد کون ہوگا؟ پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کوفی کہہ رہا ہے کہ بصری کہہ رہا ہے کہ مدنی کہہ رہا ہے یا مکی کہہ رہا ہے. اگر حدیث میں خالی عبداللہ آیا تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, بارک اللہ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائطہ, آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے. میرے خیال یہ حدیث پوری نہیں ہوگی, ہماری ٹائم بھی ہو چکا ہے, اس کو پھر کل ہی دیکھتے ہیں. کل انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں. پھر کچھ سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو کر لیں, سبق کے حوالے سے. دو ویک سے ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں ہوئی, تو آپ یہ ریسیپشن میں یا جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے رابطہ کریں, ان سے بتائیں, ان کو حدیث 39 کا ترجمہ بتا دیں شروحات کے والے سے, اسائنمنٹس کا بتا دیں. شروحات کس کی؟ اسائنمنٹس میں نے جمع کرا دی ہیں, وہ میرے خیال آپ کو مل جائیں گے, یا واللہ عالم ملے ہیں یا نہیں, اپلوڈ ہوئے ہیں یا نہیں, لیکن میں نے جمع کروا دی آپ لوگوں کے اسائنمنٹس. جی نہیں, سلیبس میں پوری ہے, لیکن ہم ظاہر بیچ میں اس کو وہ کر کے پڑھیں گے, انتقاء کر کے, یعنی منتخب پڑھیں گے انشاءاللہ. حدیث نمبر 39 کون سی ہے؟ حدیث نمبر 39 یہ
اس کا ترجمہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، آپ نے منع فرمایا، ان یستطیب، اس بات سے یہ کہ استنجا کرے، احدکم تمہارا کوئی ایک، بعظم ہڈی کے ساتھ، او روث یا گوبر کے ساتھ. یستطیب معنی استنجا کرے. ہم نے بتایا تھا کہ یہ اس کا مادہ طیب جس کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، تو اسی طیب کو جب باب استفعال میں لے جائیں گے تو معنی ہوگا پاکیزگی حاصل کرنا، یعنی استنجا کرنا. اسائنمنٹس میں کیا ہے وہ انشاءاللہ مل جائیں گے، مرقات لے سکتے ہیں. اور طیبی یہ کس مسلک کے ہیں؟ مسلک کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ شروحات ساری مفید ہیں، تھوڑی طویل شرح ہیں اور عربی میں ہے ساری، یہ بالکل لے سکتے ہیں. باقی شیخ زبیر علی زئی کی جو تحقیق سے جو چھپی ہے وہ بھی اردو میں جو موجود ہے وہ بھی اچھی ہے، جس میں شیخ زبیر کے بھی تعلیقات ہیں. ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے عوام الناس کے لیے، اس پر بریفنگ ہونی چاہیے. اکثر لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے ریکارڈنگ کے لیے، وہ ہر روز اپلوڈ ہو رہی ہیں. ریکارڈنگ کیسے اوپن کی جائے اس پر؟ یہ اگر ریکارڈنگ کے والے سے آپ کا سوال ہے تو یہ تو پھر آپ ان سے رابطہ کریں نا، جو اس پینل میں ہے وہ آپ کو بتائیں گے. صحیح ان سے بتائیں جو بھی معاملہ ہے.